بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد محترم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم میں بہت سے قصے عبرت اور نصیحت کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ قصے ہیں نبیوں کے، قوموں کے، اور یہ قصہ بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، ایک سبق دینے کے لیے، عبرت کے لیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں نصیحت ہے، نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ تو بہت سے قصے قرآن کریم میں بیان کیے گئے، ان میں سے میں اس وقت دو قصے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک قصہ ہے چونٹی کا قصہ۔ چونٹی ایک چھوٹی سی مخلوق، کسی کی نگاہ میں نہیں آنے والی، وہ اللہ کو پسند ہے، چونٹی پسند ہے۔ ارے ہاتھی پسند آتا تو کوئی الگ بات تھی، لیکن کیا پسند ہے؟ کیا پسند ہے؟ چونٹی اللہ کو پسند۔ کیوں پسند آئی؟ اس کو قصہ بیان کیا ہے، اور وہ اتنی پسند آئی کہ اس کے نام کو اور اس کے قصے کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ قرآن جیسی کتاب، اس میں اس کا نام اور اس کا قصہ اور اس کے نام کی اللہ نے قرآن میں ایک سورت اتاری، سورۃ النمل، چونٹی کے نام کی سورت، اس میں چونٹی کا قصہ۔ تو کیوں پسند آئی؟ تو اس کا قصہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ قصہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر کہیں کیمپ کیے ہوئے تھا، ٹھہرا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک میدان تھا، اس میدان میں چونٹیاں اپنا دانا چن رہی تھی۔ وہ میدان چونٹیوں سے بھرا ہوا تھا، تو چونٹیاں اپنا دانا چن رہی تھی۔ وادی النمل کہا ہے قرآن میں، کہ وہ وادی چونٹیوں سے بھری ہوئی تھی۔ ایک چونٹی نے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا اور وہ
کو دیکھ کر یہ سوچنے لگی کہ جب یہ لشکر مارچ کرے گا تو یہ یہاں سے گزرے گا، اور جب یہاں سے گزرے گا تو یہ میری قوم جو بے خبری میں دانا چن رہی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اس فوج میں ہاتھی بھی ہوں گے، گھوڑے بھی ہوں گے، اونٹ بھی ہوں گے، ان سب پر سوار جب لشکر گزرے گا تو وہ تھوڑے ہی دیکھے گا کہ ادھر چوٹیاں ہیں بھائی چھوڑ کر ادھر سے لو. تو جب وہ لشکر یہاں سے گزرے گا تو میری یہ قوم اس کا کیا بنے گا؟ یہ ان کے پیروں کے نیچے آ کر اچھل گئی. چٹنی چٹنی چھٹنی ہو جائے. اس خیال سے وہ چوٹی بے چین ہو گئی کہ میری قوم یہ بے خبر ہے، اتنی بڑی ہو جا رہی ہے، اس کو پتہ نہیں. اور یہ ان کے پیروں کے نیچے کچل گئے، اور ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کتنی چوٹیاں ہمارے پیروں کے نیچے کچل گئی. تو وہ اس خیال سے وہ بے چین ہو گئی، اور جہاں جہاں چوٹیاں دانا چن رہی تھی وہاں وہ گشت کرنے لگی. کیا کرنے لگی؟ کیا کرنے لگی؟ تمہیں کرے تو گشت، چوٹی کری تو گشت نہ گئے. گشت کہتے ہیں چلنے پھرنا، نہیں کہیں سے چلنے پھرنا. تو چوٹی گشت کر رہی، اور جہاں جہاں چوٹیاں دانا چن رہی تھی وہاں جا کر ان کو کہنے لگی کہ او چوٹیوں اپنے دلوں میں چلی جاؤ، دیکھو لشکر سلیمانی کسی وقت بھی آ جائے گا، اور تم ان کے قدموں کے نیچے کچل جاؤ. ان کو خبر نہیں ہوگی کیا ہوا. تو ایک ایک جگہ جا جا کر جہاں جہاں چوٹیاں دانا چن رہی تھی وہ ان کو وارننگ دینے لگی. وارننگ کہ جلدی جلدی جاؤ، اپنی میلوں میں جاؤ، لشکر سلیمانی کسی وقت بھی آ جائے گا اور تم ان کے قدموں کے نیچے کس کے ہلاک ہو جاؤ. ان کو خبر بھی نہیں ہوگی. تو اللہ پاک کو اس چوٹی کے یہ الفاظ اتنے پسند آئے کہ اللہ نے اس کے الفاظ کو قرآن میں نازل کیا. یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. چھٹی ہو جاؤ جلدی جلدی اپنے گھروں میں. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، خود دیکھو لشکر سلیمان آ رہا ہے. لا یحطمنکم سلیمان وهم لا يشعرون. ان کو پتہ نہیں ہوگا کیا ہوگا. تو اللہ کو یہ اس کے الفاظ اتنے پسند آئے کہ اللہ نے اس کے الفاظ کو قرآن میں نازل کیا. قیامت تک کے لیے اسے اس کے بول محفوظ کر دیا قرآن میں اتار کر. سلیمان علیہ السلام نے بھی فوج اپنے کیمپ میں جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے پڑاؤ ڈال کر چوٹی کے الفاظ سنے. اللہ نے ان تک بھی اس کے الفاظ پہنچائے. مجھے چوٹیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہی تھی تو سلیمان علیہ السلام کو اس کے الفاظ اللہ نے وہاں پہنچائے. سلیمان علیہ السلام نے اس کو سنا اور وہ مسکرائے. فتبسم ضاحكا من قولها، فتبسم ضاحكا من قولها.
उसकी बात सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो इतनी अच्छी लगी तो खुश हुए, वो मुस्कुराए। तो इसमें क्या इबरत है, इसमें क्या नसीहत है, क्या इबरत है, इसमें क्या नसीहत है? इसमें इबरत और नसीहत ये है कि उस चोटी की सोच, उसकी सोच, वो चोटी कितनी, उसका दिमाग कितना होगा दिमाग चोटी का, वो इससे देखना पड़ेगा कितना है, क्या बोलते हैं उसे, माइक्रोस्कोप से कि कितना बड़ा दिमाग है। तो चोटी कितनी, उसका दिमाग कितना, लेकिन उसकी सोच कितनी ऊंची कि वो अपनी कौम की फिक्र में, अपनी कौम को हिलाकत से बचाने की फिक्र में वो अपनी जान की बाजी लगा रही है, वो अपनी जान को खतरे में डाल रही है, जान की बाजी लगा रही है। क्यों? कि मेरी कौम हिलाकत से बचे। अब ये चोटी जो इधर उधर जा जाके जहां जहां चोटियां हैं उनको कह रही है जाओ बिलों में जाओ, बिलों में जाओ, तो देखो लश्कर आ रहा है। अगर उस वक्त लश्कर चल पड़ा, जब ये गश्त कर रही है, अगर उस वक्त लश्कर चल पड़ा, इसका क्या होगा? अरे भाई क्या होगा इसका? ये भी तो पिस जाएगी, ये भी तो पिस जाएगी। अगर ये अपना सर बचाने के लिए खुद बिल में चली जाती, मेरा सर बच जाए बाकी कहीं जाए, अगर वो अपने सर बचाने के लिए खुद बिल में चली जाती तो कहते कि हाँ ठीक किया इसने कि अभी अपनी जान बचाना चाहिए, इसने सही किया। लेकिन उसकी सोच देखो कि उसने अपनी जान को खतरे में डाला कि मेरे कौम बच जाए, चाहे उसको बचाने में मेरी जान चली जाए। उसने अपनी जान को रिस्क में डालकर अपने कौम को बचाने की कोशिश। इसको कहते हैं खैर खाही का जज्बा, इसको कहते हैं खैर खाही का जज्बा। खैर भलाई, खैर खाही फारसी का लफ्ज है। खैर के माने भलाई, खाही के माने चाहना। खैर खा भलाई चाहने वाला, खैर खाही भलाई चाहना, खाही के माने चाहना, खैर के माने भलाई। तो इसका वो अपनी कौम की भलाई का जज्बा, अपनी कौम को इनकी हिफाजत का जज्बा, उसको हिलाकत से बचाने का जज्बा, कि उसने अपनी जान को रिस्क में डाला। ये जज्बा अल्लाह को पसंद है। एक कैसी प्यारी चोटी है कि इसने अपने को रिस्क में, जान को रिस्क में डालकर अपने कौम को बचाने की फिक्र की और उनको जा जाकर वार्न किया कि जल्दी जल्दी घरों में जाओ, बिलों में जाओ। खुद गर्जी, एक है खुद गर्जी और एक है हमदर्दी। एक है खुद गर्जी और एक है हमदर्दी। खुद गर्जी मेरा भला हो जाए, दुनिया कहीं जाए, और हमदर्दी सबका भला हो जाए। हमारे डॉक्टर साहब हैं, बच्चे में डॉक्टर है तो बुरा मानो उनको, तुम्हारे बरादरी की आदमी बोल रही सो, मैं नहीं बोल रहा। तो हमारे डॉक्टर साहब हैं, वो बोलते हैं एमबीबीएस का तो क्या, डॉक्टर की डिग्री क्या भाई, हाँ एमबी वैसा का तो क्या, दोनों बोलते हैं वैसा का तो एम का तो मई, बी का तो बीबी, और एक बी का तो बच्चे, यस का तो सलामत। जब तक सलामत रहा तो दुनिया क्रांति की तरफ को जानती है। एमबीबीएस में मैं क्या तो हमें सब एमबीबीएस, हमें सब एमबीबीएस।
कैसे एमबीबीएस वहीं बीवी बच्चे सलामत ऐसा होगा तो दुनिया खांसी में फर्क हो जाए। ये अल्लाह को पसंद नहीं है। तो इस अल्लाह पाक हमें सबक दे रहा है चूंटी से। अल्लाह पाक हमें सबक किससे दे रहा है कि चूंटी को देखो, इससे सबक कि इसने अपनी जान को रिस्क पर डाला और अपने कौम की हिफाजत के लिए अपनी जान की रिस्क लिया। तो ये अल्लाह नसीहत दे रहा है, सबक दे रहा है एक चोटी से। तो दीन खैर खाही का नाम है। मशहूर हदीस है छोटी सी, अद्दीन नसीहा, अद्दीन छोटी सी हदीस है, अद्दीन नसीहा। नसीहत के माने उर्दू में अलग है, अरबी में अलग है। उर्दू में नसीहत को कहते किसी को अच्छी बात बोलना, नसीहत के तो कुछ अकल की, कुछ समझ की, कुछ भी अच्छी बात बोलना, ये नसीहत है। अरबी में नसीहत का मफहूम बहुत वसी है। अरबी में नसीहत कहते हैं भला चाहना। क्या चाहना? उसी का नाम है खैर खाई। किसका भला चाहना? किसका भला चाहना? सबका भला चाहना, सबका भला चाहना। जो हमारा भला चाहता है हम उसका भला चाहते हैं, ये तो कारोबार हुआ। जो हमारा भला चाहता है हम भी उसका भला चाहते हैं, ये तो लेन देन हुआ। लेन देन के माने बिजनेस। वो हमारा भला चाहता है, उसका भला चाहता है। दीन हमें ये सिखाता है कि जो हमारा बुरा चाहता है हम उसका भी भला चाहते हैं। जो हमारा बुरा चाहता है हम उसका भी भला चाहते हैं। ये है दीन, ये है नसीहत, दीन और नसीहत। तो ये सबक दिया है अल्लाह। मतलब इंसानों को सबक दिया है किससे? दूसरा किस्सा है, वो भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने का है, वो भी कुरान में बयान हुआ है। वो किस्सा है हुदहुद का। हुदहुद एक परिंदा, सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुकूमत दी थी इंसानों पर, जिन्नात पर। जिन्नात उनकी फौज में काम करते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम उनसे बड़े बड़े काम जो इंसान नहीं कर सकते वो जिन्नात से लेते थे। मस्जिद अक्सा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से बनवाई है। वो बड़े बड़े पत्थर वो जिन्नात से उठवाते थे। तो अल्लाह ने उनको हुकूमत दी इंसानों पर, जिन्नात पर और परिंदों पर भी हुकूमत दी। परिंदे उन पर साया करते थे और हवा पर हुकूमत दी। हवा उनका तख्त लेकर चलती थी, जिधर ले जाना चाहते थे। तो सबसे पहला एरोप्लेन रियल एरोप्लेन का तो क्या, हवा से चलने वाला। तो आजकल का प्लेन जो है पेट्रोल से चलता है, हवा से नहीं। उनका प्लेन किससे चलता था? हवा से। तो परिंदों पर भी उनकी हुकूमत थी। एक दिन उन्होंने देखा कि हुदहुद गायब है। बाद ने ये लिखा है कि जब वो परिंदे चलते थे साया करके, तो वो जो हुदहुद कहां से गायब था, वहां से सूरज की किरण आ रही थी। एक रूप में थोड़ा सा गड़ा हो तो क्या होता है, वहां होता है
وہاں سے سورج کی تو سورج کا اٹھا کے دیکھا کہاں سے آ رہی ہے، تو دیکھا کہ وہ حدود کی جگہ خالی ہے. تو انہیں بڑا غصہ آیا، کہنے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حدود غائب ہے. اس نے چھٹی بھی نہیں لی. لیو وداؤٹ ایبسنس، ایبسنس وداؤٹ لیو. چھٹی لیے بغیر ایبسنٹ ہے. تو بڑا غصہ آیا، کہنے لگے کہ جب وہ آئے گا تو میں اس کی غیر حاضری کا سبب پوچھوں گا، اور اگر اس نے اپنی غیر حاضری کا کوئی معقول سبب نہیں بتایا تو میں اسے ذبح کر دوں گا. تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کے بال پر نوچ ڈالوں کہ وہ اڑی نہ سکی. تھوڑی دیر میں حدود آیا، بڑا سمجھدار پرندہ، حدود بہت سمجھدار. وہ سمجھ گیا کہ آج نبی جلالی ہے، آج نبی جلالی ہے، جلال میں جلال. کہنے لگا کہ اللہ کے نبی ذرا میری سن لیجیے، ذرا میری سنیے ہیئرنگ. پھر آپ مالک ہیں، مختار ہیں، اب جو چاہے کریں، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ آپ پال پر نوٹ ڈالیں، غلا کر ڈالیں، جو چاہے کر ڈالیں، لیکن ذرا میری سن تو لیجیے. کہنے لگا کہ میں پانی کی تلاش پہ دور نکل گیا تھا. حدود سنتا ہے پانی کہاں ہے، وہ دیکھتا نہیں. تو اس کے ذمہ ڈیوٹی ہوگی پانی کی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب مارچ کرتا تھا تو وہی قیام کرتے تھے جہاں پانی ہو جائے. تو میں پانی کی تلاش پہ جب پڑا اور میں بہت دور نکل گیا. وہاں میں نے ایک قوم دیکھی، یا حدود بیان کر رہا ہے ان کے دربار میں. وہاں میں نے ایک قوم دیکھی، اس کو اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. بڑی نعمتیں اللہ نے اسے دی ہیں. ان کے کھیت لہلہاتے ہوئے، ان کے باغ پھلوں سے لدے ہوئے، اور ان کے ملک میں پانی کی نہریں بہتی ہیں. یہ ساری نعمتیں اللہ نے ان کو دی ہیں، لیکن وہ نعمتوں کے دینے والے کو ہی نہیں جانتے. ان سب نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن جو نعمتیں دینے والا ہے اس کو وہ نہیں جانتے. وہ سورج کو خدا مانتے ہیں کہ وہ سورج نکلتا ہے تو روشنی آتی ہے، کھیتوں میں لوگ کام کرتے ہیں، پھر اناج اگتا ہے، پھر پھل آتے ہیں. تو وہ سورج کو پوجتے ہیں، اور ان پر ایک ملکہ کی حکومت ہے. وہ ملکہ تو وہ پوری قوم سورج کی پوجا کرتی ہے. کہ اللہ کے نبی اس کا بڑا عرش ہے، تخت. عرش کے معنی تخت. اللہ کے نبی، میں ان کا حال دیکھتا رہ گیا، میں ان کا حال دیکھتا رہ گیا کہ اس قوم کو اللہ نے کیا نعمتیں دی ہیں، اور یہ قوم نعمتوں کے دینے والے کو ہی نہیں جانتی. سب کو جانتے ہیں، سب کو جانتے ہیں، باپ کو نہیں جانتے. سب کو جانتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں باپ کون ہے. تو کیا اس سے یہ اس سے زیادہ یہ حیران کن بات نہیں ہے کہ پیدا کرنے والے خالق مالک کو ہی نہیں جانتے. امریکہ میں لیگلائز ہے کہ اپنا نام اپنے باپ کے نام کے ساتھ لکھاؤ یا ماں کے ساتھ لکھاؤ. ارے بھائی تم نے نام لکھا ہے تو کس کا نام لکھاتے ہیں؟ بابا کا لکھاتے ہیں، اماں کا لکھاتے ہیں. سن آف نام کے ساتھ سن آف لکھتے نہیں.
کس کا لکھتے ہیں؟ اما کا لکھتے کہ بابا کا لکھتے؟ جی انہوں بولتے ہیں بابا کو ان کی معلوم نہیں، اما تو معلوم ہے نا کس کے پیٹ سے نکلیا کر کو. وہ بھی لکھ سکتی فرمائی. انسان کے بچے باپ کے ہوتے ہیں اور جانور کے بچے ماں کے ہوتے ہیں. انسان کے بچے کس کے؟ کس کے بیٹے کا تو کس کے بیٹے کا تو کیا بولتی ہے جی؟ اما بولتی ہے، بابا بولتی ہے. لیکن جانوروں میں یہ نہیں ہے. مرغی کے بچے کی نہیں، مرغے کے بچے. مرغی کے بچے کہ نہیں، مرغے کے بچے. مرغی کے بچے ٹھیک ہے. تو اس کے پیٹ سے نکلی گا وہ معلوم. مرغا کون کی ایڈریس نہیں اس کا. کون اپنی خواہش پوری کر کو گیا کہ اس کا ایڈریس نہیں ہے. لیکن اس کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہیں تو اس ماں کا ایڈریس ہے. خیر یہ تو مزاق میں آگی بات. تو بہت کہنے لگا کہ میں ان کا حال دیکھتا رہا، ان کا حال دیکھتا رہا کہ اللہ نے ان کو کتنی نعمتیں دی ہیں اور وہ نعمتوں کے دینے والے کو ہی نہیں جانتے. سورج کو خدا سمجھ کر اس کو پوچھتے ہیں اور ایک ملکہ ان پر حکومت کرتی ہے اور پوری قوم کو سورج کو پوچھتی ہے. سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ اچھا یہ تو جو خبر لایا ہے وہ کتنی صحیح ہے، میں تجھے چیک کرتا ہوں، ویریفائی کرتا ہوں. یہ خط لے جا اور یہ خط ملکہ کو پہنچا، اس ملکہ کو پہنچا. تو حدود آیا تھا کارگزاری سنانے. سلیمان علیہ السلام نے اس کی ایک اور تشکیل کر دی. آیا تھا کیا سنانے؟ اور سلیمان علیہ السلام نے تشکیل کی، جا پھر جا تو اس قوم کے پاس جس کا حال سنا رہا ہے پھر جا ان کے پاس. وہ چھوٹا سا ننھا سا پرندہ شام سے یمن، یمن سے شام پر مارتا ہے. یہ ملکہ تھی یمن، جس قوم کا قصہ ہے وہ یمن کا ہے. اور سلیمان علیہ السلام تھے شام میں جہاں مسجد اقصی ہے. تو یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں وہ خط لے کے چلا. اب ملکہ کو خط کیسے پہنچائے؟ اگر وہ اس کے دربار میں اڑتا ہوا چلا ملکہ کی طرف تو سیکیورٹی چھوڑے گی؟ اسے وہیں پکڑ کے مار ڈالے گی. یہ کیا ہے اس کے منہ میں؟ کیا ہے؟ کوئی میزائل تو نہیں ہے؟ تو اس کی سیکیورٹی نہیں مار ڈالے گی کہ ملکہ نکلے تو پرندہ جا رہا ہے منہ میں کچھ ہے اس کے. تو دائی کو اللہ حکمت دیتا ہے، دائی کو اللہ حکمت دیتا ہے. اس پرندے کو اللہ نے حکمت دی. وہ موقع کا انتظار کرتا رہا کہ کس موقع پر جا کے میں خط دوں، اور خط دینے کے بعد واپس بھی نہیں آنا. سلیمان علیہ السلام نے یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے وہ آ کے بتانا مجھے، میرے خط کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. بڑا کام ہے. تو وہ موقع کے انتظار میں رہا. جب ملکہ اپنے بیڈ روم میں سو گئی، گہری نیند سو گئی اپنے محل میں، تو وہ وینٹیلیٹر میں سے آیا.
بڑی بڑی پرانی زمانے کی عمارتوں میں اوپر روشن دان ہوتے تھے جس سے روشنی اور ہوا آتی تھی، اس کو وینٹیلیٹر کہتے تھے. پرانے زمانے کی اتنی بڑی بلڈنگیں گھر میں بھی ہوتے تھے. تو محل تھا اس کا، تو وینٹیلیٹر میں سے آیا اور ملکہ گہری نیند سو رہی تھی. اس نے وہ خط ملکہ کے جسم پر رکھ دیا. جب ملکہ اٹھی، نیند سے اٹھی، تو وہ حیران ہو گئی کہ میرے جسم پر ایک خط رکھا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ خط رکھنے کا مطلب کوئی اندر آیا. میرے بیڈ روم میں میرے سوتے ہوئے کس کی ہمت ہوئی آنے کی؟ وہ ملکہ بڑے روب اور دبدبے کی ملکہ تھی. شیرنی، کیا بکری نوے، بکری نوے جی وہ شیرنی. بلاؤ گارڈ، بلاؤ سیکیورٹی. سیکیورٹی حاضر، گارڈ حاضر. میرے کمرے میں کون آیا؟ وہ قسمیں کھاتے ہیں جہاں پلک بھڑک جھپکنے کے برابر بھی غیر حاضر نہیں ہوئے. تم غیر حاضر نہیں ہوئے تو میرے خط آیا کیسے؟ لایا کون؟ وہ سب دیکھ رہا ہے وہیں بیٹھے. کون کہاں دیکھ رہا ہے؟ وہیں بیٹھا ہے وہ، سارا دیکھ رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے. اس سی آئی ڈی کو کون پکڑے؟ تو ملکہ حیران ہو گئی. اس نے کہا کہ بلاؤ دربار، بلاؤ دربار، ایمرجنسی کیبنٹ میٹنگ. کیا ایمرجنسی کیبنٹ میٹنگ؟ اس کا بڑا دربار تھا. پتھر کے پلرز تھے، جیسے یہ پلرز ہیں، سالم سالم پتھر کے پلرز تھے، اور ان پلرز پر اس کا تخت تھا، اس پر وہ بیٹھتی تھی. اور سامنے سارے درباری یو شیپ میں بیٹھتے تھے. اور ان کے بیٹھنے کی سیٹیں بھی ٹرانسپیرنٹ سنگ مرمر کی تھی. میں نے تو دیکھی ہے، وہ میں نے دیکھی ہے اور دیکھا ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ سنگ مرمر ہے. وہ تخت تو سلیمان علیہ السلام نے اٹھا لیا تھا، اس کے پائے وہاں تھے. جب سیل احرام آیا تو اس میں کچھ پائے بہ گئے، کچھ پائے ابھی بھی ہیں. 5 یا 6 پائے تھے. اگر 6 تھے تو اس میں سے بھی ایک بہ گیا، اور ایک طرف کے بہ گئے، ایک طرف کے جو میں نے دیکھے. یہ ماریب ایک جگہ ہے یمن میں، یہ وہاں تھا. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ ایمرجنسی کیبنٹ میٹنگ. اور اس کا سارا قصہ سنایا دربار کو کہ میرے سوتے میں خط آیا، میری سیکورٹی کو پتہ نہیں، اور خط بھی عجیب ہے، خط بھی عجیب ہے، اور مضمون بھی عجیب ہے. انہو من سلیمان، قرآن کریم میں ہے، انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن. اللہ تعالیٰ علیہ باتوں نہیں سنی. آج اسلام قبول کرتے ہوئے تو اس کا خط دربار. اب بتاؤ کیا کرنا ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے. میں کوئی کام تمہارے مشورے کے بغیر نہیں کرتی، میں کوئی کام تمہارے مشورے کے بغیر نہیں کرتی.
تو خیر خلاصہ اپنی تفصیل میں نہیں جاتا، خلاصہ یہ ہے کہ وہ ملکہ ایمان لائی، اور ملکہ کے ایمان لانے پر وہ پوری قوم سبا، وہاں کی رہنے والی قوم سبا، یمن کی رہنے والی قوم، وہ پوری قوم ایمان لائی، ملکہ ایمان لائی اور پوری قوم سبا ایمان لائی۔ اس کے ایمان لانے کا ذریعہ اللہ نے کسے بنایا؟ کس کو بنایا؟ ہدہد کو، ایک بے زبان پرندہ۔ اچھا یہ تو قصہ ہے، ہمیں کیا سبق ہے؟ ہمیں کیا سبق ہے؟ جیسے چھوٹی کا قصہ، اس پر سبق ہے کہ خود غرض نہ بنو، خود غرض نہ بنو، ہمدرد بنو، سب کا بھلا چاہو، دین و نصیحت، دین نصیحت ہے، سب کا بھلا چاہو۔ اس قصے میں کیا سبق ہے؟ اس قصے میں سبق یہ ہے کہ جب ایک پرندہ پر مارتا ہے، اس کے بس میں پر مارنا ہے۔ اس کی زبان سلیمان السلام سمجھتے تھے، ملکہ سبا تو نہیں سمجھتی۔ اس نے خبر پہنچائی سلیمان علیہ السلام کو، خط پہنچایا ملکہ سبا کو، یہاں سے وہاں گیا، وہاں سے نہ آیا، بے قرار ہو کر، بے قرار بے چین ہو کر اس نے سارا قصہ سلیمان السلام کو سنایا، کارگزاری سنائی، اور پھر دعوت لے کر سلیمان السلام کی پہنچا، اور پھر اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا۔ جب اس کے بس میں جو تھا اس نے کیا، اس کے بس میں کیا تھا اس نے کیا، تو پھر اللہ نے اسے ذریعہ بنایا ایک قوم کی ہدایت کا۔ اسی قوم سبا کے ہیں انصار مدینہ، اسی قوم سبا سے ہیں انصار مدینہ۔ انصار وہی اس قوم سبا کا ایک قافلہ شام جانے کے ارادے سے یمن سے چلا اور وہ مدینے میں ٹھہرا۔ پہلے زمانے میں جب قافلے چلتے تھے تو جہاں بستی آتی، آبادی آتی، وہاں ٹھہرتے، اپنی ضرورتیں پوری کرتے، جو کچھ ضرورتیں ہیں وہ پوری کرتے، چند دن ٹھہرتے، پھر آگے چلتے۔ تو اس طرح ٹھہرتے ٹھہرتے چلتے تھے۔ تو انصار تو یہ قوم سبا کا ایک حصہ، ان کے قبیلے، ان کا ایک قبیلہ وہ شام ہجرت کر کے چلا، کہاں سے؟ یمن سے، اور وہ راستے میں مدینے میں ٹھہرا۔ وہاں پہنچ کر ان کو پتا چلا کہ یہ نبی آخر الزماں کی ہجرت کی جگہ ہے۔ نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو وہ ہجرت کر کے یہاں آئیں گے۔ تو جب انہیں پتا چلا تو انہوں نے شام جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور مدینے میں حضور کے انتظار میں رہ گئے، اور وہی آگے چل کر انصار مدینہ بنے۔ وہی آگے چل کر کیا بنے؟ انصار مدینہ بنے۔ کتنی بڑی خیر ہدہد کے حصے میں آ گئی۔ وہاں چلے تو ایک عرب، یمنی عرب ہمارے ساتھ تھے، وہ ہمیں سارا دکھا رہے تھے۔ وہ انہوں نے بتایا دیکھو یہ ستون ہے، اور آج بھی ان ستونوں پر صبح میں کچھ ہدہد آ کر بیٹھتے ہیں، شاید اسی ہدہد کی نسل میں ہو۔ وہ انہوں نے عرب صاحب نے ہمیں سنایا۔ ابھی یہ باتیں ہی ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ستون ہے، اس پہ تھا، اور ان ستونوں پر آج بھی کچھ ہدہد آ کے بیٹھتے ہیں۔ تو کہہ رہے تھے کہ ایک ہدہد آ کے بیٹھا ہوا، ستونوں پر ایک ہدہد آ کے بیٹھا۔ میں حسرت سے دیکھنے لگا کہ کیسا خوش نصیب پرندہ ہے، کیسا خوش نصیب پرندہ ہے، اس کے نام کو، اس کے کام کو
اللہ نے اپنے کلام میں بیان کر کے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے. وہ کیسا کوئی قصیب پرندہ ہے کہ اس کو اللہ نے ایک پوری قوم کی ہدایت کا ذریعہ بنایا اور اسی قوم سے پھر انصار آئے اور پھر وہ انصار وہ بنے دین کے مددگار، وہ بنے دین کے. تو میں یہ سوچ ہی رہا تھا، میں اپنے خیالات میں تھا تو عرب صاحب نے کافی دیر لگ گئی مجھے سوچتے سوچتے. تو عرب صاحب نے پیچھے سے مجھے تھپ تھپایا، میری پیٹھ پر تھپ تھپایا اور تھپ تھپا کے کہنے لگے ارے کیا دیکھتے ہو اس پرندے کو؟ اگر یہ پرندہ ہدہد سلیمانی تھا تو تمہاری جماعتیں ہدہد محمدی ہیں صلی اللہ علیہ. اسے کیا دیکھتے ہو؟ اگر یہ پرندہ ہدہد سلیمانی تھا تو تمہاری جماعتیں ہدہد محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سلیمان علیہ السلام کا پیغام لے کر ملک سبا کے پاس گیا اور تمہاری جماعتیں حضور کا پیغام لے کر دنیا کے ہر کنارے تک جاتی. کون سا کنارہ چھوڑا تمہاری جماعتوں نے؟ کوئی کنارہ دنیا کا نہیں چھوڑا. حضور کا پیغام لے کر تمہاری جماعتیں دنیا کے کناروں تک جا رہی ہیں. یہ ہدہد سلیمانی تھا تو تم ہدہد صلی اللہ. بس بھائی اس کے بس پہ جو تھا اس نے کیا. جب بندہ اپنے بس پہ جو ہے وہ کر لیتا ہے تو پھر جو اس کے بس پہ نہیں ہے اللہ وہ بھی اس کے بس پہ کر دیتے. یہ اس کا سبق ہے کہ دیکھو جو تمہارے بس پہ ہے اس کے کرنے میں کمی نہ ہو، جو تمہارے بس پہ ہے اس کے کرنے میں کمی نہ ہو. تو بھائیو ہم آج 24 گھنٹے کے لیے جمع ہوئے ہیں. کل عشاء تک کا وقت ہے. اللہ سے اپنے آپ کو قبول کرا لو. اللہ سے اپنے آپ کو قبول کرا لو کہ اللہ پاک ہمیں اپنے کام کے لیے قبول کر لے. کہ اللہ تو نے چوٹی کو قبول کیا، تو نے حضور پرندے کو قبول کیا. ہم تو حضور کے امتی ہیں. بے شک ہم نے کیا نہیں جو کرنا چاہیے، لیکن اللہ تو ہمیں بھی قبول کر لے. ہمیں بھی اپنے کام کے لیے، جب تو ایک چھوٹی سی کام لے سکتا ہے پرندے سے ایک قوم کی ہدایت کا کام لے سکتا ہے تو ہمیں محروم نہ کرے. ہمیں بھی اس کام کے لیے. تو بھائیو ہم اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروانے کے لیے آئے. کیوں آئے ہیں؟ ارے کیوں آئے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرانے. اللہ تعالیٰ کے یہاں دو ترتیبیں ہیں. ایک ترتیب ہے کہ اللہ کسی کو چن لیتا ہے، اور ایک ترتیب یہ ہے کہ جو اس کی طرف آتے ہیں ان کو اللہ قبول کر لیتا ہے. قرآن کریم میں ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء. جن کو چاہتا ہے اللہ پسند کر لیتا ہے، چن لیتا ہے. یہ ایکسپشنل کیس ہے. یہ کیا ہے؟ نبی چنے گئے، صحابہ چنے گئے، یہ سب ایکسپشنل کیسز ہیں. اور عام قاعدہ یہ ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. جو اللہ کی طرف آتے ہیں اللہ ان کو قبول کرتا ہے، ان کو رد نہیں کرتا. جو اس کی طرف آتے ہیں ان کو رد، یہ عام دروازہ ہے، سب کے لیے کھلا ہوا ہے اور قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے کہ جو اس کی طرف آئیں گے ان کو اللہ رد نہیں کرے گا، ان کو قبول کرے گا. تو بھائیو ہم بھی اللہ سے اپنے کو قبول کرانے کے لیے آئے کہ اللہ ہمیں قبول کر اور ہمیں اپنے کام کے لیے قبول کر. جس کام کے لیے اس نے نبیوں کو قبول کیا
اور سب سے آخر میں ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا اس کام کو امت کے لیے اللہ نے کھول دیا. جو دروازہ امت کے لیے اللہ نے کھول دیا اللہ ہمیں بھی اس کے لیے قبول کر لے. تو ہم قبول کریں, اپنے آپ کو قبول کرانے کے لیے آئے ہیں. ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے جو سب کچھ دنیا کے لیے لگا کے ضائع ہو جاتے ہیں, زندگیاں کھپا کے دنیا سے جاتے ہیں, زندگیاں کھپا کے دنیا سے جاتے ہیں, کچھ ساتھ نہیں لے جاتے ہیں, خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں. ان میں سے بنائے جو دنیا میں دین کا کام کر کے جائے, اپنے ساتھ کچھ کمائی لے کے جائے. یہ وہ کمائی کا راستہ ہے جو اللہ کی راہ میں لگا, وقت لگا, جان لگی, مال لگا, وقت لگا, جو دنیا پر لگا وہ تو رہ گیا دنیا میں. وہ جو دین کے لیے لگا وہ خبر میں بھی ساتھ ہے, حشر میں بھی ساتھ ہے, جنت تک پہنچانے والا ہے. اللہ اس کے لیے ہمیں قبول کر دے. یہ دعائیں مانگو, خوب دعائیں مانگو, اللہ سے خوب دعائیں مانگو. رات کو تہجد میں اٹھ کے بھی مانگو. ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے. ہر فرض نماز کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے. تو فرض کے بعد دعا مانگو کہ اللہ تو ہمیں محروم رکھے, دنیا کے لیے لگا کر ضائع کرنے والا نہ بنا, دین کے کام کے لیے تو ہمیں قبول کر. رات کو بھی مانگو, تہجد میں بھی مانگو, فرض نمازوں کے بعد بھی مانگو. تو ہم آئے ہیں اللہ سے اپنے کو قبول کرانے کے لیے. اس کے یہاں قبول ہو گئے تو پھر کہیں ریجیکٹ نہیں, کہیں ریجیکٹ نہیں. تو اللہ ہمیں قبول کر. ٹھیک ہے بھائی, دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ. کل فجر کے بعد بھی انشاءاللہ بیان ہوگا. 10 بجے سے حلقوں کی کارگزاریاں ہوں گی. ابھی آپ کو حلقے بنا کر بیٹھ کر وہ کارگزاریاں جمع کر لینی ہے. سال بھر کی کارگزاری, سال بھر کی کارگزاری کے پرچے آپ کو دے دیں گے. ابھی دے دیں گے. جب آپ حلقوں میں بیٹھ جائیں گے تو پھر آپ کو کارگزاری کے پرچے دے دیں گے. وہ کارگزاریاں جمع کرنا. وہ کارگزاریاں سال بھر کی کل 10 بجے سے تو فجر کے بعد بیان ہوگا. 10 بجے سے انشاءاللہ ایک کام ہے کارگزاریاں جمع. پہلا کام تو ہے اپنے کو قبول, پھر یہ کارگزاریاں جمع کرنا کہ اللہ یہ ہوا ہے. انبیاء علیہ السلام محنت کے بعد اپنی قوم کو لے کر کعبے پہ حاضر ہوتے تھے کہ اللہ یہ ہماری چھوٹی سی محنت ہے, ان کو قبول کر کے تو ہدایت پھیلا دے. اپنی کارگزاریاں 10 بجے سنا. ایک دو کام, دوسرے کام, 2 کام. تیسرا کام مسجدوں تھوڑی دیر ہلکا کا بیٹھ کر کارگزاری لے لو ہلکے کی. پھر یہ دیکھو کہ تمہاری کون سی مسجد کے ساتھ نہیں آئے ہیں. اپنے ہلکے کی کون سی مسجد کے ساتھ نہیں آئے ہیں. جو نہیں آئے ہیں ان کو بلاؤ. کیسے بلانا وہ آپ جانتے ہو, بتانے کی ضرورت نہیں. بلانے کے لیے مت جاؤ, گئے تو تمہیں بھی گئے, گئے تو تمہیں بھی گئے. یہاں سے ترکیب سے بلاؤ. کیا ترکیب ہو سکتی ہے وہ اختیار کرو. اور جن مسجدوں سے ساتھی نہیں آئے ان کو بھی بلاؤ, اور جن مسجدوں سے ساتھی آئے ہیں لیکن اس مسجد کے کچھ مسجد کی جماعت کے ساتھی نہیں آئے ہیں ان کو بھی بلاؤ کہ بھائی یہ موقع, یہ ہمارا جوڑ جو ہو رہا ہے پچھلا نومبر میں ہوا تھا. کتنے مہینے کے بعد ہو رہا ہے؟ کتنے مہینے ہوں گے بھائی؟ نومبر, دسمبر, جنوری, فروری, مارچ, اپریل, ارے 10 مہینے ہوئے. نومبر سے اگست تک کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ تو روز نہیں ہوتے. ان کو
کہ بھئی آؤ خیر بٹ رہی ہے، حصہ لے لو، اس خیر میں اپنا بھی حصہ ڈال دو۔ تو کارگزاری جمع کرنا، جن مسجدوں سے ساتھی نہیں آئے ہیں ان کو اہتمام سے بلانا، اور جن مسجدوں کی مسجد وار جماعت آئی ہے ان میں کوئی ذمہ دار ساتھی نہیں آئے ہیں ان کو بھی اہتمام سے بلانا۔ یہ تین کام اس وقت کرنا ہے، کارگزاری جمع کرنا، جن مسجدوں سے نہیں آئے ان کو بلانا، جن مسجدوں سے آئے ہیں لیکن اہم ذمہ دار ساتھی نہیں ہے ان کو یہ بلانا۔ ٹھیک ہے؟ کارگزاری سنانے والی بھی دیکھا کون سنے گا، جو ایسے ذمہ دار ساتھی کوئی سوال کرے تو جواب دے سکے، پوچھا جائے تو بتا سکے۔ مزمل کے حلقے کہاں بیٹھے ہیں؟ یہاں سلطان شاہ کے حلقے اوپر، مزمل کے حلقے۔ اچھا، کھانا کھلانے کی خدمت کون کریں گے؟ چند حلقے، 4 حلقے، یہ پہلے کھانا کھلائیں گے پھر کھائیں گے۔ یہ حلقے اپنے